اب پہنچتے ہیں بغداد شریف. بغداد شریف میں آنے کے بعد وہاں کے جو مشائخ تھے, وہاں کے جو اکابر تھے, وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی شخصیتیں تھیں, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین, ان لوگوں کی بارگاہوں میں حاضری ہوتی ہے. ان سے اکتساب علم کرتے ہیں, اکتساب فیض کرتے ہیں, خوب علم حاصل کرتے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ کے ولی پہلے سے تھے تو اب علم کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جب علم ہوتا ہے تب ولایت ملتی ہے, اور یہاں تو پہلے ولایت دے دی گئی ہے, اب کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس چیز پہ غور کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ آپ اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ تواتر مل جائے آپ کو. جو حدیثوں کے لیے سندوں کی ضرورت ہے, جو حدیثوں کے لیے فقہ کے لیے جو سندوں کی ضرورت ہے, غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ سے اس لیے پڑھا تھا تاکہ فقہ کی سند ان کو مل جائے, اور وہ سند حضرت امام احمد بن حنبل تک پہنچا دے, حضرت امام شافعی تک پہنچا دے, حضرت امام مالک تک پہنچا دے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا دے, اور ان لوگوں کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود تک, حضرت عبداللہ ابن عباس تک, حضرت عبداللہ ابن عمر تک, اور خود رسول پاک تک پہنچا دے. اس لیے سندوں کو حاصل کرنے کے لیے, تواتر کو حاصل کرنے کے لیے, روایتوں کو حاصل کرنے کے لیے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا ہے نا. اور کتنا پڑھا تو خود کہتے ہیں درست العلم حتی قطبہ صرت قطبہ, درست العلم حتی صرت قطبہ منلت سعد من مولا الموالی. فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا, میں علم حاصل کرتا رہا, میں علم حاصل کرتا رہا, یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. مقام قطبیت پر اللہ نے مجھ کو قطب بنا دیا ہے نا. میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ سرکار بڑے پیر ہیں, اور جب مدرسے میں استاذ گرامی کا وصال ہوا, ان کے مرشد کا انتقال ہوا, تو ان کی جگہ پہ مدرسے کی پوری ذمہ داری ان کو دی گئی. مدرسے کے صدر مدرسین بنا دیے گئے, صدر مدرس بنائے گئے, شیخ الحدیث بنائے گئے, دارالفتاء کے بڑے مفتی بنائے گئے. اور وہ آپ اس منصب پہ جب فائز ہوئے تو پھر آپ نے پوری زندگی پڑھا, لکھا, پڑھایا, درس دیا, کتابیں لکھی, فتاوے لکھے, اور تصنیفات کا ایک بار لگایا. ہم کرامتیں جو بیان کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بس اور کچھ نہیں کرتے تھے, بیٹھ کے کرامتیں دکھاتے رہتے, اور کچھ نہیں کرتے تھے, صرف کرامت دکھاتے. بات یہ نہیں ہے, کرامتوں کا صدور تو ہوتا رہتا تھا, کرامتوں کا صدور تو ہوتا رہتا تھا, لیکن اصل جو کام آپ کا تھا وہ کام یہ تھا کہ سرکار مدرسے میں بیٹھ کر کے اور طلباء کو پڑھایا کرتے تھے. سوالات آتے تھے, جوابات لکھوایا کرتے تھے, اور کتابیں بھی لکھا کرتے تھے. آج بھی آپ کی کتابیں موجود ہیں, آپ کی تفسیریں موجود ہیں, آپ نے علم حدیث پر جو روایتیں کی وہ روایتیں موجود ہیں, اور آپ کی جو کرامتیں ہیں ان کرامتوں کو اکابر مشائخ نے اپنی کتابوں میں قلمبند کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی خدمت دین میں گزاری ہے نا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیا 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 انہوں نے. کتابیں لکھی ہے نا, فتاوے دیے, طلباء کو پڑھائے, بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفسر آپ کی درسگاہوں سے پیدا ہوئے. آج جو لوگ کہتے ہیں فلانے ولی ہیں, فلانے ولی ہیں, ذرا دیکھ لیجئے ان کو, وہ کیا کرتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئے گی نا, کچھ تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. وہ معیار ہے, ان کے ذریعے سمجھا جائے. تو یہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد بغداد کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی, حالات بگڑے ہوئے تھے, ماحول بگڑے ہوئے تھے. صوفی جو کہے جاتے تھے صوفیہ بھی بگڑ گئے تھے, جو مدرسے والے تھے مدرسے والے بھی بگڑ گئے تھے, جو حکمراں تھے حکمراں بھی بگڑے ہوئے تھے, جو تصوف والے تھے وہ بھی بگڑے ہوئے تھے, جو خانقاہ والے تھے وہ بھی بگڑے ہوئے تھے. سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے سب کی اصلاح شروع کی. مدرسین جو موجود تھے دوسرے مدرسوں میں ان کی بھی اصلاح کی, مفکرین جو موجود تھے ان کی بھی اصلاح کی, جو صوفیہ تھے ان کی بھی اصلاح کی, جو خانقاہوں میں تھے ان کی بھی اصلاح کی, جو طلبہ تھے ان کی بھی اصلاح کی, جو مدرسہ چلانے والے جو ذمہ داران تھے ان ذمہ داران کی بھی اصلاح. 2 میٹنگیں کی. ایک میٹنگ مکہ المکرمہ شریف میں حج کے موقع پہ کیا, اور جتنے مدرسہ چلانے والے جو ذمہ داران ہیں
ان کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھایا مدرسہ کیسے چلایا جاتا ہے۔ دوسری میٹنگ آپ نے بغداد شریف میں کی اور جتنے مدرسے کے صدر المدرسین تھے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان لوگوں کے سامنے بتایا کہ تمہیں مدرسہ کیسے چلانا ہے، تمہارے یہاں بچے جو پڑھیں گے کتنے درجات تک پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ کہاں جائیں گے، اصل مرکزی درسگاہ کون سی ہوگی وہ ہمارے یہاں بھیجا کرو۔ ان کے مدرسے میں بچے آیا کرتے تھے یہاں سے اور جگہوں پہ تعلیم لیا کرتے تھے ظاہری، اور ان کی خانقاہ میں آنے کے بعد باطنی علوم سے راستہ ہوا، پورا سسٹم آپ نے چینج کیا ہے نا، اور لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا۔ کچھ لوگوں کو آپ سے تکلیف بھی ہوتی تھی، کچھ لوگوں کو آپ سے تکلیف بھی ہوتی تھی ہے نا بھئی، اچانک ایک آدمی آ کر کے اور چھا جائے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہلے سے جو لوگ ان کو تو پریشانی بڑھے گی۔ بہت سارے علماء تھے، انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی آیا جیلان سے آیا، اب بغداد میں آنے کے بعد پورا چھا گیا، چلو مقابلہ کیا جائے گا، چلو سوالات کیے جائیں گے، رسوا کیا جائے گا۔ اس طرح 70 مفتی لوگ، 70 فقیہ لوگ، 70 فقہاء کرام آتے ہیں امتحان لینے کے لیے، چلو پوچھا جائے گا، چلو مسئلہ پوچھا جائے گا، ان سے ان کا علمی محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ پورا پروگرام بنا کر کے، پورا منصوبہ بنا کر کے اور آتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ جب یہاں پہنچے سرکار کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ احوال باطن کو بھی جان لیا کرتے تھے، دلوں میں لوگ کیا سوچ کے آئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا منصوبے ہیں، کیا پلاننگ ہے، اس کو بھی آپ جان لیا کرتے تھے۔ جیسے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں تو سوچ رہے تھے کچھ پوچھا جائے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلوں پر توجہ دی اور ایسی توجہ دی کہ جتنا پڑھے لکھے تھے سب بھلا دیا، جتنا پڑھے لکھے تھے۔ اب بسم اللہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے، اعوذ باللہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے، نماز کا ایک مسئلہ کسی کو یاد نہیں ہے، اب وہ کیا حساب لیں گے، وہ کیا اعتراض کریں گے، وہ کیا سوال کریں گے، سب چپ چاپ۔ سرکار نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا سوالات ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں، کیا منصوبہ بنا کے آئے ہیں؟ اب سوائے معافی مانگنے کے کوئی چارہ تھا؟ جو اپنا والا تھا وہ تو بھول ہی گئے تھے، جو سوچ کے آئے تو بھی بھول گئے تھے۔ اب سوائے معافی مانگنے کے کوئی چارے کار نہیں، لوگوں نے معافی مانگا، توبہ کیا، تائب ہوئے، حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، سرکار نے پھر کرم فرمایا، فیضیاب کیا اور انہیں مالا مال کر دیا۔ اس طرح سے جتنے لوگ ان سے دشمنی رکھتے تھے جب قریب جاتے تھے ایک توجہ ہوتی تھی، دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے سرکار غوث اعظم نے پورا ایک انقلاب برپا کر دیا، ماحول تبدیل کر دیا اور ایسی روحانیت پیدا ہوئی، ایسا ماحول برپا ہوا، ہر طرف اسلام کی بہاریں آنے لگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کا لقب وحی الدین ہے، دین کو جلا بخشنے والا، دین کو زندگی دینے والا، دین کو اثر نو قائم کرنے والا ہے نا۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا